نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ جس نے اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے ایک بار پھر اس روحانی پروگرام میسج آف لو میں حاضری کا موقع فراہم کیا، جس پروگرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے فیوز و برکات، فضائل، کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، اور علم والاعداد کی روشنی سے آپ اپنے گھریلو مسائل اور دیگر معاملات زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے سلسلہ میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جہاں سے ہمارا سلسلہ کلام ٹوٹا تھا، یعنی 2-2.5 ماہ پہلے، وہیں سے اس سلسلے کو ہم جوڑتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع کیا گیا ہے، اور مسلم امہ چینل کے اوپر یہ پہلا پروگرام ہے۔ امید ہے کہ میرے جتنے بھی ناظرین یہ پروگرام دیکھتے ہیں، جو اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں اور فیڈ بیک دیتے ہیں کہ اس پروگرام کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے، اللہ کے ناموں کے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں اور علم جعفر کا فیضان حاصل کرتے ہیں، فیضان ائمہ اہل بیت رسول کا، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فیضان۔ آپ کا باعث پروگرام کی میزبانی کرتا ہے سید افضال حسین بخاری، اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں مسلم امہ چینل کے اوپر منڈے کی رات، وینسڈے کی رات اور فرائیڈے کی رات کو پیش کیا جائے گا، جس میں آپ لائیو تشریف لا سکتے ہیں اور آپ کے اپنے مسائل کے سلسلہ میں آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ رب العزت میرے جتنے بھی ناظرین آج کے پروگرام میں شامل ہوں، جو گھروں میں بیٹھ کے چاہت، محبت اور عقیدت کے ساتھ پروگرام دیکھتے ہیں، دعا میں شامل ہوتے ہیں، خود بھی اللہ التجائیں کرتے ہیں، تیرے پاک ناموں کا وسیلہ لے کے تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ میرے تمام ناظرین پہ اپنا خصوصی فضل و کرم و احسان فرما دے۔ اور ہمارے بہت ہی محترم بھائی عارف آدم، اللہ ان پہ بھی کرم فرمائے کہ جنہوں نے خوبصورت پروگرام اور ایسے پروگرام کے جن پروگراموں سے امت مسلمہ کی بلائی ہے، ان کو اپنے مسائل سے نکلنے کے لیے راستہ نظر آتا ہے، وہ پروگرام شروع کرتے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ ناظرین اکرام، جیسے جیسے آپ کی فرمائشیں ہوتی ہیں، آپ کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم امہ چینل کے اوپر جو ہے وہ پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں، اور یہ بھی آپ کی فرمائش کی سمجھیں کہ ایک کڑی ہے کہ میسج آف لو جو ہے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ اس پروگرام سے آپ تو بخوبی واقف ہیں، لیکن جو میرے ناظرین اس پروگرام سے نئے ہمارے یہ سمجھیں کہ ناظرین ہیں کہ جو یہ پروگرام دیکھنا پہلے جنہوں نے نہیں دیکھا، ان کے لیے میں کچھ معلومات ضرور پیش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، جو اسم اعظم ہیں، ان کے فیوز و برکات بیان کرتے ہیں، تاکہ جہاں پہ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں، وہاں پہ اسم ذات الہی کے وظائف بھی کریں اور آپ کامیابی حاصل کریں۔ اس ظاہری زندگی کے اندر جو مشکلات اور جو آزمائشیں آتی ہیں، اللہ رب العزت ان سے بھی نجات عطا فرمائے اور کامیابی کے راستے پہ آپ گامزن ہوں۔ اور اسی طریقہ سے ناظرین اکرام، جو علم جعفر ہے،
جو قدیمی علم ہے، صدیوں پرانا علم ہے، جس کے بارے میں ہمیں جو معلومات ملتی ہے وہ یہ معلومات ملتی ہے کہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو دیا اور آگے ان کے ذریعہ سے ان کی اولاد تک یہ فیضان منتقل ہوا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کے سارے زمانے حضور کے ہیں، لیکن جس وقت حضور کی ظاہری طور پہ اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے یہ جو علم ہے یہ پردے میں چلا گیا، تو اس کو ایک نئی زندگی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور نے عطا فرمائی، اور یہ علم جو ہے یہ حضور مولا کائنات مولا کل سیدنا علی مرتضیٰ شر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو عطا فرمایا، اور اس کے اوپر سیدنا علی مرتضیٰ شر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے کام کیا کتابی صورت کے اندر، اور جفر اور جامع یہ دو علم ایک گزرے وقت کی خبر دیتا ہے اور ایک آنے والے وقت کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی جو وقت ہم آگے گزارنا چاہتے ہیں، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ فیصلے کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہیں کہ اس وقت کے اندر یہ کام ہمارے لیے کرنا بہتر ہے یا نہیں، یا کس وقت میں کرنا یہ کام بہتر ہے، یعنی بزنس کھولنا چاہتے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یہ کام ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا اس سے ہمارا نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں تو یہ اکیلے کرنا مناسب ہے یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری جو معلومات ہے، اور اسی طریقہ سے جس وقت ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی علم جفر ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کس عدد کا جو مرد ہے اس کے لیے شریک حیات کی صورت میں کون سے عدد کی جو عورت ہے، جو خواتین ہیں، ان میں سے کون سی وہ ہماری بہن ہے، بیٹی ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے شریک حیات کی صورت میں۔ اور اسی طریقہ سے ناظرین اکرام دیگر جو معاملات زندگی کے اندر ہم فیصلے کرتے ہیں تو علم جفر ہماری زندگی کے جو تمام معاملات ہیں ان کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ فیضان ہے ائمہ اہل بیت رسول کا، اور انہی سے ملا ہے صوفیاء کو۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ نے 20 کے اوپر کام کیا ہے، اور وہ جو قیمتی موتی اہل بیت کی بارگاہ سے ملے ہیں، ہاں ان کو ناظرین اکرام پھر امت تک جو ہے وہ روشنی متعارف کروائی ہے، اور اس سے لوگ فیضیاب ہوئے ہیں۔ اور امام اہل سنت حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی اعلی حضرت عظیم البرکت، آپ نے بھی علم جفر کے اوپر بہت کام کیا ہے اور کتابی صورت میں بھی کام کیا ہے۔ ناظرین اکرام انتہائی قیمتی اور خوبصورت ترین وہ ذائچے کہ جن سے ہمیں زندگی کے معاملات میں رہنمائی ملتی ہے، اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑا کام کیا۔ انشاءاللہ جیسے جیسے مجھے وقت ملتا جائے گا میں ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی کرتا جاؤں گا، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ کون کون سی شخصیات نے علم جفر کے اوپر کس طرح کام کیا ہے، اور انہوں نے اس علم کے متعلق اپنے کیا ویو دیے ہیں، کیونکہ اس علم کے متعلق کچھ ایسے لوگ کہ جو اس علم سے آشنا نہیں ہیں، یہ علم غیب کی ساتھ منسوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو علم غیب کی خبریں ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایک نالج ہے، یہ ایک علم ہے اور پاکیزہ علم ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، لیکن آج کے پروگرام کے جو پہلے کالر ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں اسکاٹ لینڈ سے، اکرم صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان کرم ہے میرے بھائی اکرم، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ ادھر تھوڑا سا ہوا کی بہت تیزی ہے تو اچھا ٹھیک ہے، ابھی کچھ بہتر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لینڈ لائن یوز کر رہا ہوں، بات کا کوئی مسئلہ۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
شاہ صاحب میں دو میرے سوال ہیں جی کہ میں پہلے بھی ایک لاسٹ ایئر بات کی تھی تو آپ نے جو بتایا تھا وہ اسی تک کیا تھا کام کرتا ہے. میرے بھائی پھر سے یہ کہوں گا آپ سے کہ آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے. اچھا میں لاسٹ ایئر آپ سے بات ہوئی تھی ٹھیک ہے. تو کام کے لیے آئے تھے تو کام میں نے شروع کرنا تھا تو آپ بتایا تھا کہ اور ڈیٹ جو ہے اس اوپر میں نے کام شروع. اچھا پہلے اپنا پورا نام بتا دیں. اس کے بعد سے کام تب سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ بہت نقصان میں جا رہا ہے. اچھا میرے بھائی مجھے اپنا پورا ہے وہ بھی نہیں نکل پا رہی. اکرم میرے بھائی میری تو بات میں پہلے یہ سن پوچھنا لیں چاہ رہا آپ. تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کیونکہ میں نے ایک کام شروع کیا آگے سے نیا کام بھی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں نے ابھی سنی ہے بات. اچھا آپ سے گزارش ہے اپنا نام ڈیٹ آف برتھ اور والدہ کا جو نام ہے یہ پہلے لکھوا دیں, اس کے بعد آپ بات کریں. میں آپ کی باتیں سننے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں. انشاءاللہ آپ کی بات سنوں گا اور اس کے بعد جو بھی علم جعفر کی اطلاعات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا نام پورا بتا دیں. محمد اکرم چوہان. اور والدہ جی کا نام کیا ہے؟ 1 جنوری 1970. والدہ جی کا نام کیا ہے؟ مزار بیگم. اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 1 جنوری 1970. 1970. 78. ٹھیک ہے جی. آپ کی پیدائش کس جگہ کی ہے؟ آزاد کشمیر. اچھا میں نے تو جگہ کا پوچھا ہے جی. نیدی جی سہانا. یہ چھوٹا سا گاؤں. اچھا آپ موبائل سے کال کر رہے ہیں یا کہ گھر کے فون سے؟ میں لینڈ لائن سے یوز کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. جی اچھا موسم کی بہت خراب ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے میرے بھائی ابھی ارشاد فرمائیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں خود ایک کام ٹیک اوے کا کام کر رہا تھا. جی وہ کام جو ہے وہ بہت پھر میں نے بند کر کے اس کا کام ہونے والا تھا فرش وہ میں نے کام کروایا. کام کروانے کے میرے نام کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ایک دکان اور ہے جو ٹاؤن کے اندر ہے. وہ آپ کی ڈیٹ کے مطابق لاسٹ ایئر اسی طرح بولا اس کو. اچھا لیکن پرابلم یہ چل رہا ہے کہ ابھی اس وقت سے لے کے اب تک جو نیا کام کھولا ہے وہ بالکل نہیں اوپر گیا, بڑا نہیں ہے. اچھا جو پرانا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پرانا پہلے سے بہتر تھا اب کا نسبت اب کہ وہ بھی زیرو پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. تو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے کا کام ابھی جو ہے نیا کام کرتے جو ہے نا ابھی حالات زیادہ خراب ہو گئے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اور کوئی بات پوچھنی ہو آپ نے؟ جی بس یہی میری کوشچن تھے. ٹھیک ہے آپ ٹیلی فون بند کیجئے اور ٹی وی سے سنیں, میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے مہربانی. اللہ بہت حافظ. شکریہ جی, شکریہ تشریف لانے کے لیے. شکریہ میرے بھائی محمد اکرم چوہان تشریف لانے کے لیے. میں آپ کی کامیابیوں اور خوشیوں کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے ناموں کے وسیلہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کے وسیلہ سے اللہ آپ پہ کرم فرمائے اور اپنے غیب کے خزانے سے اللہ رزق عطا فرمائے. بالکل مجھے یاد ہے آپ سے میری بات بھی ہوئی تھی, لیکن میں نے میرے بھائی کچھ وظائف بھی پڑھنے کے لیے آپ کو دیے تھے. جی میں وہ وظائف دوبارہ سے دہراؤں گا نماز کی پوری پابندی کے ساتھ. وہ وظائف آپ نے روزانہ سے کرنے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا بھی کریں. 2014 سے آپ کے معاملات جو ہے یہ متاثر ہوئے تھے, کام کے جو معاملات ہیں یہ متاثر ہوئے تھے.
اکتوبر 2014 سے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو سال ہے اس کا جو ٹائم ہے 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل کے درمیان کا یہ جو ٹائم ہے، اس کے اندر انشاءاللہ بہتری پیدا ہوگی اور آگے انشاءاللہ مزید بہتری پیدا ہوگی۔ اس کے بارے میں اگر مزید آپ جاننا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ سے بات بھی ہو جائے گی۔ آپ جو ہے نماز کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں روزانہ سے یا اللہ یا کریم، یہ 270 مرتبہ پڑھ لیا کریں فجر کی نماز کے بعد، اور اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے پھر دعا اور التجا کریں اللہ کے حضور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معبود برحق ہے اور بے انتہا عطا کرنے والا ہے، اللہ اپنے ناموں کی فیض و برکات مجھے عطا فرما، اور اللہ میرے حق میں بہتر فیصلہ فرما، اور اپنے خزانہ غیب سے مجھے رزق عطا فرما، اس کے لیے اللہ اسباب پیدا فرما دے اور مجھے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما۔ یا کریموں کا جو نقش ہے، تعویذ ہے باوضو حالت میں، وہ تعویذ آپ اپنے پاس رکھیں، برکات حاصل کریں گے، اور یاقوت پہن سکتے ہیں جس کو ہم روبی کہتے ہیں جی انگلش میں، اور 9 کیرٹ تک آپ پہن سکتے ہیں۔ یہ جو دایاں ہاتھ ہے اس کے جو یہ سیکنڈ والی یہ انگلی ہے اس کے اندر پہنے یاقوت 9 کیرٹ، تو انشاءاللہ بہتری پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہمارے بہت ہی محترم بھائی منیر صاحب کوونٹری والے لائن پہ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم احسان ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی آپ کی دعا شاہ صاحب۔ اچھا شاہ صاحب، مجھے پوچھنا تھا کہ میرے پاسپورٹ گم ہو گئے ہیں گھر سے۔ اچھا، تو اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ گم ہو گئے ہیں؟ جی رکھ کے بھول گئے ہو؟ شاہ صاحب کوئی پتہ نہیں مل رہے، ہر جگہ ڈھونڈا کر کے۔ تو اچھا، پورا نام بتائیں جی اپنا، اپنا نام بتائیں۔ جی منیر حسین۔ والدہ جی کا نام کیا ہے؟ رابعہ بی بی۔ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 3 اکتوبر 1975۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات پوچھنی ہو؟ جی نہیں، بس یہی پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ وظائف دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا التجا کریں، میں بھی دعا کروں گا یہ جو بھی آپ کی چیزیں ہیں، جو کاغذات ہیں وہ مل جائیں جی آپ کو۔ جی انشاءاللہ۔ شکریہ تشریف لانے کے لیے، بہت مہربانی۔ شکریہ۔ میرے بھائی منیر حسین، شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ نماز فجر کے بعد روزانہ سے پڑھیں یا اللہ یا معید 124 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا کریں، اور روزانہ سے یہ پڑھتے رہیں، اور نماز عشاء کے بعد 108 مرتبہ یا اللہ یا حق کو، یا اللہ یا حق کو، اس کا وظیفہ بھی کریں، ساتھ پورے دھیان سے وہ جو پیپر ہیں آپ کے جو ضروری
کاغذات ہیں ان کو تلاش کریں، اللہ کے کلام کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی یہ گم شدہ چیزیں ضرور مل جائیں گی یا ان کی اطلاع آپ کو ضرور مل جائے گی۔ بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کون سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں کہ جن سے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں اور ہم اتنا رزق حاصل کر سکتے ہیں کہ جس سے ہماری ضروریات زندگی بآسانی ہم ان کو پورا کر سکیں اور پھر اللہ کے دیے سے غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد بھی کر سکیں۔ وہ دو اسم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یا غنی ہو یا مغنی۔ ناظرین اکرام، جو بھی شخص وہ تجارت کرتا ہے، رزق حاصل کرنے کے لیے اپنی کاوش کرتا ہے، چاہے وہ ٹیک وے ہے یا کوئی دکان ہے، رزق حلال کمانے کے لیے اپنی تگودو کر رہا ہے، جب آپ اس اپنی شاپ کو کھولتے ہیں، اپنی دکان کو کھولتے ہیں، تو باوضو حالت میں یہ دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان کا وظیفہ کریں، یا غنی ہو یا مغنی۔ دکان کے اندر بیٹھ کر اطمینان سے 11 مرتبہ پہلے درود و سلام پڑھیں، پھر 1100 مرتبہ یہ دونوں اسم جو ہے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں اور پھر آخر میں درود و سلام پڑھیں 11 مرتبہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کریں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں نازل فرما، اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے رزق میں اضافہ فرما۔ آپ دیکھیں گے کہ جب تک یہ آپ اسم پڑھتے رہیں گے رزق کے اندر برکت رہے گی اور انشاءاللہ رزق کی کمی واقع نہ ہوگی۔ اور جو لوگ اس کو پڑھنے کا اپنا ایک معمول بنا لیں، یعنی نماز فجر کے بعد بھی وہ 1100 مرتبہ ان دونوں اسم کو پڑھ کے اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے اللہ رب العزت کے حضور دعا اور التجا کریں، تو ناظرین اکرام ان کو زندگی میں رزق کی کمی واقع نہ ہوگی، اللہ کثیر تعداد میں رزق عطا فرمائے گا، اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ وہ دل کھول کے دوسروں کی مدد کریں، اللہ کے دیے سے دوسروں کو دیں، پھر اور زیادہ رزق ملے گا۔ ناظرین اکرام، اسی طریقہ سے ایک دوسرا عمل ہے انہی دو اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یا غنی و یا مغنی، کہ ہر جمعرات کی رات کو نماز عشاء کے بعد نماز تہجد سے پہلے باوضو حالت میں بیٹھ کر 21 جمعرات جو ہے، یہ جو تھرسڈے کی نائٹ ہے آفٹر نماز عشاء اور بیفور نماز تہجد، اور کنٹینیو سے 21 تھرسڈے نائٹ، ٹائم یہ دونوں جو اسم ہیں اللہ کے، یا غنی و یا مغنی، ان کا وظیفہ کریں، اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا کریں، تو آپ دیکھیں کہ رکے ہوئے جو کام ہیں وہ بھی پایا تکمیل تک پہنچ جائیں گے اور اللہ غیبی مدد فرمائے گا، اللہ رزق کے لیے دروازے کھولے گا۔ ایسے غیب سے اسباب پیدا ہوں گے، بہانے بنتے جائیں گے اور وافر مقدار میں اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین محترم،
جو لوگ فجر کی نماز کے بعد یعنی 1100 مرتبہ ان دونوں اسموں کو پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کریں تو وہ بھی بڑی رحمتیں اور برکتیں حاصل کریں گے اور ان کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور ان کو کسی چیز کی کمی واقعہ نہ ہوگی۔ ناظرین اکرام، کچھ میرے ناظرین ایسے ہیں کہ جو علم جفر کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ مجھے پیغام مل چکا ہے۔ ہمارے ایک بھائی برمنگھم میں بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس علم کے متعلق کہ یہ علم کب سے ہے اور وہ کون سی شخصیات ہیں کہ جو اس علم سے استفادہ حاصل کرتی تھی۔ تو جیسا ابتدائی طور پہ میں نے عرض کیا ہے کہ ناظرین اکرام، یہ علم جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور یہ بات کس نے ارشاد فرمائی ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یہ علم مجھے ملا تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے فیض حاصل کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ بے شمار لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہوئے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا، اور اس علم کا اصول کیا ہے، اس علم کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کا طریقہ آپ نے جو وضع فرمایا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ چند اسم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، نماز کی پابندی کے ساتھ ان کا وظیفہ کیا جائے تو پھر چند ہی دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کی خواب میں زیارت ہوگی، جیسا کہ آپ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے چند دن جس وقت علم جفر کو حاصل کرنے کے لیے وظائف کیے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کی خواب میں زیارت ہوئی، اور حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ اشارہ اس علم کے متعلق تھا، اور پھر وہ باطن کے پردے کھلنا شروع ہو گئے اور حضور مولا کائنات کی محبت جو ہے وہ غالب آنا شروع ہو گئی، اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ علم اہل بیت رسول کا ہے، یہ علم اولیاء کاملین کا ہے، اور ملتا اسی کو ہے کہ جو محبان اہل بیت میں سے ہو۔ لائن پہ ایک ونٹری سے سسٹر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے۔ میری بہن آپ ٹھیک ہیں؟ جی شاہ صاحب مجھے اسٹون کے بارے میں پتا۔ جی نام بتائیں اپنا۔ شاہین خان۔ جی نام دوبارہ سے بولیں جی۔ شاہین خان۔ اور آپ کی والدہ جی کا نام کیا ہے؟ فریدہ بٹی۔ اور ڈیٹ آف برتھ کیا آپ کی؟ 18 سپٹمبر 77۔ یہ ڈیٹ دوبارہ سے بول دیں۔ 18 سپٹمبر 77۔ ٹھیک ہے، اب فرمائیں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ مجھے اسٹون کے بارے میں پتا ہے کہ کون سا اسٹون مجھے سوٹ کرتا ہے۔ اچھا جی، بس یہی پوچھنا، اور تو کوئی بات نہیں؟ نہیں، اچھا ٹھیک بس ہے، یہی۔ آپ پروگرام دیکھتی رہے، میں بیان کرتا ہوں جی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔
جی شکریہ میری بیان تشریف لانے کے لیے. آپ کا سوال تھا اپنے نگینہ کے متعلق. تو آپ یاقوت پہن سکتی ہیں یا زبرجد پہن سکتی ہیں، جس کو ہم ایکوا میرین کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ روبی ہے. اب عدد کے حساب سے آپ کو جو یاقوت ہے یہ زیادہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کا جو ویٹ ہے وہ 7 سے 9 کیرٹ تک ہونا چاہیے. آپ نے تو خالی سٹون کے بارے میں ہی پوچھا. میں اپنی طرف سے آپ کو اللہ رب العزت کا اسم بتا دیتا ہوں پڑھنے کے لیے، تاکہ جہاں پہ آپ یہ سٹون پہنیں گی وہاں پہ نماز کی پابندی کے ساتھ اس وقت اللہ رب العزت کو یاد کریں گی اللہ کے صفاتی نام سے، تو انشاءاللہ مزید آپ برکات حاصل کریں گی. نماز کی پابندی کے ساتھ نماز فجر کے بعد پڑھا کریں یا اللہ یا سمیع 180 مرتبہ، اور اول آخر میں درود و سلام پڑھیں اور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک تو معبود برحق ہے، اور اللہ تو سننے والا ہے، سب کی سننے والا ہے. اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما اور اپنی یاد کی توفیق عطا فرما. اللہ کے کرم سے انشاءاللہ آپ برکات حاصل کر سکیں گی. شکریہ تشریف لانے کے لیے. جزاک اللہ خیر. ناظرین اکرام، میں بات کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ اہل بیت رسول کا ہے، اور یہ اولیاء کاملین کا ہے، اور اس علم سے بے شمار جو مسائل ہیں ان کا حل نکل سکتا ہے. اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر بے شمار لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو حل کیا، اور علم جفر کا جو فیضان تھا اس سے لوگوں کی رہنمائی کی. اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے علوم ہیں یہ سب سے مشکل علم ہے. علم جفر یہ سب سے مشکل علم ہے. تو ملتا اسی کو ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کی زیارت اور حضور خود جس کو اجازت عنایت فرمائیں. اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زندگی کے اندر بعض اوقات بہت پڑھے لکھے لوگ وہ کوشش کرنے کے باوجود اس علم کو حاصل نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت زیادہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، معمولی علم رکھنے والے لوگ تھے، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما دیا اور ان کو علم جفر کی دولت اللہ نے عطا فرما دی. اور آپ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یہ معجزاتی علم ہے، یہ کراماتی علم ہے، اور یہ کشفی علم ہے. اور آپ فرماتے ہیں وہی اس علم کی حقانیت سے انکار کرے گا کہ جو اس علم کی الف با سے بھی واقف نہ ہوگا، جو بالکل شعور نہیں رکھتا اس کے بارے میں، بالکل علم نہیں رکھتا ہے، ہاں وہ انکاری کرے گا. جیسا کہ بعض اوقات میں بھی دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جو غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور نالج نہ ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ اس کے متعلق سوال کریں تو وہ اس کو بدعت اور شرک کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے متعلق جو ہے وہ اپنی تباہ آزمائی شروع کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت رحم و کرم فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس پاکیزہ علم سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی علم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت خلیفہ مامون رشید نے ایک لیٹر لکھا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو کہ میرے بعد
یہ حکومت جو ہے یہ آپ چلائیں گے، تو وہ خط ملنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھا اور وہ قاصد جو آپ کے پاس وہ لے کے آیا اس کو کہا چند منٹ رک جا، میں جامع سے، یعنی جفر اور جامع یہ دو علم ہیں، فرماتے ہیں میں جامع سے پتہ کرتا ہوں کہ خلیفہ مامون رشید ایسا کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر آپ نے دیکھا اور آپ نے جواب دیا کہ آپ نے اپنی خواہشات کا اظہار تو کیا ہے لیکن ہمیں جامع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے آپ ایسا کر نہیں سکیں گے۔ تو ناظرین اکرام، میں زیادہ اپنے جو ناظرین ہیں ان کو انتظار بھی نہیں کروانا مناسب سمجھتا ہوں، باتیں بھی انشاءاللہ آپ سے ہوتی رہیں گی، اور اس وقت بھی لائن پہ کالر موجود ہیں، ہماری ایک بہن ہے مانچسٹر سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، میں استخارہ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا میری بہن، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ارشاد فرمائیں کس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرے بیٹے کا نام ہے یاسر یعقوب، 27 مارچ 92، اچھا، اور میرا نام رخسانہ یعقوب ہے۔ اچھا میری بہن، میں جتنی بات پوچھوں گا نا آپ بتاتی جائیں تاکہ یہ آسانی رہے گی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رخسانہ یعقوب۔ اور اب بتائیں بیٹے کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 27 مارچ 27 مارچ 92۔ اچھا بتائیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ رشتہ میں کرنا چاہتی ہوں، اور لڑکی کا نام ہے زارا خاتون۔ اور زارا بیٹی کی والدہ جی کا نام کیا، امی کا نام کیا ہے؟ بلقیس خانم۔ اچھا، اور زارا بیٹی کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 20 جولائی 93۔ اور آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ یہ رشتہ آپ کے بیٹے کے لیے مبارک ہے کہ نہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ اچھا میری بہن، اور کوئی بات تو نہیں پوچھنی ہے؟ جی نہیں، میں فون رکھتی ہوں، آپ مجھے ٹی وی پہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، آپ پروگرام دیکھتی رہیں، شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ، السلام علیکم۔ جی شکریہ میری بہن تشریف لانے کے لیے۔ آپ اپنے بیٹے یاسر یعقوب کے بارے میں جو پوچھنا چاہتی ہیں کہ یہ رشتہ آپ کے بیٹے کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے، میری بہن بات کچھ یوں ہے کہ یہ جو بیٹی ہے زارا خاتون آپ کے بیٹے کے حق میں 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کے بیٹے کا جو موڈ ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے، اس کے خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں اس کی طرف سے شکایت ضرور رہے گی لیکن اس بیٹی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آسانی پیدا کرے اور اللہ رب العزت ان دونوں بچوں پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ اپنے بیٹے سے کہیں کہ نماز کی پابندی کے ساتھ نماز فجر کے بعد پڑھا کرے یا اللہ یا برحان، یہ 258 ٹائم فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے، اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے پھر دعا اور التجا کرے اللہ کے حضور، تو اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے گا اور
انشاءاللہ اس کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی۔ نماز کی پابندی اور اس میں ذات کا وظیفہ یہ ضرور کرے، اور یا برہانوں کا نقش اگر اپنے پاس رکھے تو مزید اس کے لیے بہتری پیدا ہوگی۔ اس بیٹے کے تھوڑے خیالات جو ہے یہ متاثر ہوتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں، اللہ آسانی پیدا فرمائے۔ شکریہ تشریف لانے کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اکرام، اسی طرح اگر کوئی میرے بھائی، میرے دوست کام کرتے ہیں اور کسی جگہ پہ ملازمت کر رہے ہیں اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ میرا کام وہاں سے چھوٹ جائے گا اور کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، کچھ ان کو ایسے آثار نظر آتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میرا کام ہے یہ کنٹینیو اسی طرح جاری و ساری رہے اور اس کے اندر کوئی مشکلات نہ پیش آ جائیں، تو ایسی صورت میں بھی نماز کی پابندی کے ساتھ یہ جو دونوں اسم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یا غنی یا مغنی، یہ نماز فجر کے بعد 1100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے پھر دعا اور التجا کریں اللہ کے حضور، تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس کام کے اندر برکت بھی رہے گی اور انشاءاللہ تعالی کوئی مشکلات نہیں آئیں گی اور آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی، اور جو لوگ آپ سے سینئر لوگ ہیں جن کے ماتحت آپ کام کر رہے ہیں ان کا رویہ بھی انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ اور ناظرین کرام، اسی طریقہ سے اگر کوئی انسان جو ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، یعنی بیمار ہیں اور صحت یابی چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی یہ یاد رکھ لیں کہ یہ رزق جو ہے یہ ہم جیسے جو کھاتے ہیں اسی کو رزق نہیں کہتے، بلکہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑا رزق ہے یہ بھی۔ تو جو بندہ بیمار ہے اس سے اگر انسان پوچھے کہ صحت کی کیا قدر و قیمت ہے تو وہ بیمار ہی بتا سکتا ہے، جو کسی مرض میں مبتلا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ صحت کی جو قدر ہے یہ کیا ہے۔ تو اگر کوئی مریض ہے اور شفا چاہتا ہے تو بھی نماز کی پابندی کے ساتھ نماز فجر کے بعد یہ دونوں اسم پڑھ کے، یا غنی یا مغنی، اور اب آخر میں درود و سلام پڑھ کے 1100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پانی پہ دم کر کے، وہ پانی پینے سے انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ پیئیں گے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے گا۔ اور پھر باوضو رہنے کی کوشش کریں اور دعا کریں اللہ کے حضور، تو اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اور ناظرین اکرام، اسی طریقہ سے وہ میرے ناظرین کو جو یہ چاہتے ہیں کہ دشمن جو ہے، جس وقت بھی انسان کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ اس بات کے ساتھ متفق ہو جائیں اور اتفاق کریں کہ یہ جو بات کرے یہ صحیح کہہ رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جو ہے اس کے مخالف رائے دیتے ہیں، کچھ اس کے حق میں دیتے ہیں، اور جس وقت انسان حق پہ چل رہا ہو، صراط مستقیم کے راستے پہ چل رہا ہو، تو پھر تو تکالیف آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ لیکن ناظرین اکرام، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنے دشمنوں پر غلبہ رہے اور ہمارا دشمن ہم پہ حاوی نہ رہے بلکہ ہمارا اس پہ غلبہ رہے اور ہمارا دشمن ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے، ہم دشمن کے شر سے محفوظ رہیں، اور اگر کوئی شخص انتہائی درجے کی دشمنی رکھتا ہو جو کہ ممکن ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزانہ سے 3025 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یہ دونوں جو اسم ہیں ان کا وظیفہ کریں 3025 مرتبہ، یا غنی یا مغنی، اول آخر میں درود و سلام پڑھیں اور 40 دن تک
یہ عمل اسی طرح جاری و ساری رکھیں، تو دیکھیں پھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ دشمن جو ہے وہ آپ پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا، بلکہ قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ آپ کا حامی و مددگار بنے گا، اور آپ کا دشمن جو ہے ایک وقت آئے گا وہ بھی آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ تیرے روزے تیاواں میں مدینے وچ رہن والیا، تیرے روزے تیاواں مدینے وچ رہن والیا، جالی اکھاں نال لاواں میں، جالی اکھاں نال لاواں میں مدینے وچ رہن والیا، تیرے روزے تیاواں میں مدینے وچ رہن والیا، لجپال صدا دے لجپال صدا دے گل مندیاں نو لاندے صدقہ حسنین پاواں میں مدینے وچ رہن والیا، صدقہ حسنین پاواں میں مدینے وچ رہن والیا، جد وقت نزا ہووے، جد وقت نزا ہووے، بس تیری نگاہ ہووے، تیرا امتی صداواں مدینے وچ رہن والیا، تیرا امتی صداواں میں مدینے وچ رہن والیا، وچ قبر دیا جانا، قبر دیا جانا، لگیاں توڑ نبھا جانا، راواں تکدا رواں گا میں مدینے وچ رہن والیا، راواں تکدا رواں گا میں مدینے وچ رہن والیا، صدقہ شان کریمی دا برم رکھنا نہیں میدا، تیریاں نعتاں سناواں میں مدینے وچ رہن والیا، تیریاں نعتاں
سناواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا. ناظرین اکرام، نادیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا جناب قاری محمد دین نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ قاری صاحب کی قبر پہ لا تعداد رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کا عشق و محبت عطا فرمائے. لائن پہ کالر موجود ہیں، ہماری ایک بہن ہیں لندن سے، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہماری یہ بہن کیا ارشاد فرماتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب، میں نے اپنے لیے بات کرنی تھی. اچھا میری بہن، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شاذ افتخار ہے. اور آپ کی والدہ جی کا نام کیا ہے؟ حمیدہ رانا. اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 5 مارچ 1968. میری بہن آواز کم آ رہی ہے آپ کی. 15 مارچ 1968. کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے، کافی پریشانی. اچھا، تو ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ جی وہ کہتے ڈپریشن. جی ڈپریشن ہے. اچھا، اس کے لیے میڈیسن لے رہی ہیں؟ جی. اچھا، اللہ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. دعا میں یاد رکھیں. جی انشاءاللہ میری بہن آپ میری دعا میں شامل رہیں گی. مسئلہ کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ، مہربانی بھائی. شکریہ جی. اللہ حافظ. جی میری بہن شکریہ تشریف لانے کے لیے. آپ اپنی طبیعت کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آپ کے بارے میں جو علم جعفر کی اطلاعات ہیں وہ ہیں کہ 2001 سے آپ کی طبیعت جو ہے یہ خراب ہے، جس وقت آپ کی ایج 33 تھی. لیکن ابھی جو نیئرلی 5 سال سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ، یعنی 2010 سے آپ کی طبیعت جو ہے خیالات ہیں یہ زیادہ متاثر ہیں. جو میڈیسن ڈاکٹر نے دی ہے وہ آپ میڈیسن کھاتی رہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو میں بتا رہا ہوں وظائف وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں. نماز کی میری بہن پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ نماز فجر کے بعد آپ روزانہ سے یا اللہ یا منان سے اللہ کو یاد کیا کریں 141 ٹائم فجر کی نماز کے بعد. اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے پھر دعا اور التجا کریں اللہ کے حضور کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک تو احسان کرنے والا ہے، اللہ مجھے صحت کاملہ عطا فرما، اور ہر طرح کی جو بیماریاں ہیں اللہ ان سے نجات عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب. پانی پہ دم کر کے میری بہن پانی بھی آپ پی سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز عشاء کے بعد پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 یہ بھی آپ پڑھا کریں 14 ٹائم 14 مرتبہ، اور اپنے اوپر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے
ہاتھ اپنے جسم پہ پھیریں اور رات سونے سے پہلے 3 ٹائم سورہ فلق اور 3 ٹائم سورہ والناس پڑھ کے اپنے اوپر ضرور دم کر لیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ شفا کے تعویذ آپ منگوا سکتی ہیں، موبائل نمبر سکرین پہ موجود ہے جس پہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اس کے ذریعہ سے ٹیلی فون کال کر کے تو آپ معلومات حاصل کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ عدد نمبر 6 ہے آپ نیلم پتھر جس کو انگلش میں بلو سفائر کہتے ہیں وہ بھی آپ پہن سکتی ہیں، اور وہ 8 کیرٹ تک آپ پہنیں، آپ کے لیے انتہائی مبارک ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میں آپ کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں، اور اپنی توفیق کے مطابق صدقہ و خیرات یہ ضرور کرتی رہیں جتنی توفیق اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے۔ غریبوں یتیموں کی مدد کرتی رہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ شکریہ تشریف لانے کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اکرام، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ برمنگھم سے لائن پہ ایک بہن موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی خوش آمدید کہتا ہوں میری بہن، فرمائیں کس کے بارے میں بات جی بھائی جان میں آپ بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے۔ اچھا، کیا نام ہے بھائی کا؟ محمد منیر۔ اور والدہ جی کا نام؟ سکینہ بی۔ اور بھائی کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 7/11/1978۔ کیا پوچھنا ہے بھائی کے بارے میں؟ جی وہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، اس کا بہت اچھا کام ہے لیکن وہ اس کا دل نہیں لگتا، اور جو وہ کماتا ہے وہ ہمیشہ غائب ہو جاتا ہے، مسنگ ہو جاتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے وہ؟ جی وہ ایک ریٹیل کام کرتا ہے۔ جی وہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ کام پہ دل نہیں لگتا، جو کماتا ہے وہ ضائع کر دیتا ہے۔ وہ ضائع کرتا ہے، اور دوسری یہ بات ہے وہ روز کام پر نہیں جاتا۔ اچھا، وہ روز سوتا رہتا ہے، بس یہ کرا وہ کرو، کام پر وہ نہیں جاتا۔ اچھا میری بہن ہولڈ کریں، میں ابھی دیکھتا ہوں، اگر مزید کو بات پوچھنی پڑ گئی پوچھ لوں گا۔ اس کی پیدائش کس جگہ کی ہے؟ برمنگھم کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اور غصہ بھی کرتا ہے؟ جی بہت۔ جی اس کی جو طبیعت ہے اس کے اوپر کچھ گندے اثرات ہیں، اور وہ ہیں 2009 سے۔ اس کے خیالات چینج ہوتے ہیں، انتہائی محبت کرنے والا یہ بچہ ہے، اور دل اس کا بہت اچھا، اور دل اس کا انتہائی صاف ہے، لیکن اس کے اس وقت جو خیالات ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں، اور طبیعت کے اندر بہت لیزی پن ہے، اور جیسے سست رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جیسے آپ کہیں نا کہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے، جی ایک خوابانی دنیا چ رہنا نے۔ اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس پہ اپنا کرم فرمائے۔ آپ وظائف نوٹ کر لیں، میں ابھی سے لکھوا رہا ہوں جی آپ کو۔ جی میری بہن آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی۔ جی آپ لکھیں جی، پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 23۔ آیت نمبر 23۔ جی یہ 136 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی اس کو پلایا جائے، یا خود پی کے یہ اپنے اوپر دم کرے، پانی پہ دم کر کے پانی پیے، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے نماز فجر کے بعد وہ ہاتھ اپنے اس طرح نا چہرے پہ اور جسم پہ پھیر لے، اور رات سونے سے پہلے سورہ فلق سورہ والناس یہ 3 ٹائم پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے۔ شفا کے تعویذ آپ منگوا سکتے ہیں
موبائل نمبر سکرین پہ موجود ہے جس پہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ٹیلی فون کال کر کے تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے نیلم یا پکھراج پہننا اس کے لیے مبارک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور المومنوں کا جو نقش تعویذ ہے باوضو حالت میں وہ اپنے پاس رکھے تو اللہ کے کرم سے یہ سال اس کے لیے مبارک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس سال کے اندر اس نے یقیناً کامیابی حاصل کرنی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی میری بہن، جی تھینک یو۔ شکریہ جی۔ ناظرین اکرام، اسی طرح وہ میرے ناظرین کے جو بے اولاد ہیں، یعنی وہ میرے بھائی میری بہنیں کے جو بے اولاد ہیں اور اولاد نرینہ کے لیے تڑپتے ہیں ترستے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ نماز عصر کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ کے 2160 ٹائم یا غنی یا مغنی پڑھ کے اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا کریں، اور پانی پہ دم کر لیں، اور وہ پانی جو ہے خامند اور بیوی دونوں پئیں وہ پانی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اس عمل کو جو ہے وہ جاری رکھیں، اور 2 مہینے تک یہ عمل جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت کے کرم سے فضل سے انشاءاللہ اللہ کی کلام کی برکت کی وجہ سے اللہ صاحب اولاد کر دے گا، اور جس وقت اللہ اولاد عطا فرمائے تو پہلا جو نام ہے وہ محمد رکھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے نام پہ نام رکھیں۔ اور یہ حدیث شریف بھی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جس کے روایت ہے، جس کے راوی ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے نانا جی کی بارگاہ سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ سے، جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو یا بیٹیاں پیدا ہوتی ہوں اور بیٹے کی خواہش، اولاد نرینہ کی خواہش رکھتا ہو، تو پھر یہ نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے اولاد نرینہ عطا فرما، اس کا پہلا نام محمد رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور انشاءاللہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کی جو آخری کالر ہیں یہ بھی ہماری ایک بہن ہیں، برمنگھم سے لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت پہ یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ منڈے، وینسڈے اور فرائیڈے کی جو رات ہے، اس رات کو یہ پروگرام ہوا کرے گا 11:30 سے 1، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہی معمول پیچھے بھی ہمارا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہی سلسلہ آگے بھی چلے گا۔ لائن پہ کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی خوش آمدید کہتے ہیں میری بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے، میں بات کرنا جی بات ہو رہی ہے، کس کے بارے میں بات کرنی ہے؟ جی میں اپنے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا تے یہ مڑ پیان برمنگھم تھی بولنے پہ؟ جی برمنگھم سے۔ اچھا نام دسو اپنا۔ جی نا رخسانہ جی۔ ایتھوں آواز بڑی تھوڑی آئی رہی ہے۔ جی پتہ نہیں میں صحیح بولی۔ اچھا نا ایک بار پھر بولو۔ جی نام رخسانہ بی بی۔ اچھا اور اپنی امی جی نے نام ہی دسو۔ جی امی جی کا نام اختیار بیگم۔ تے اپنی تاریخ پیدائش کہنے؟ جی 14 مئی 1968۔ تے پیدائش کس جگہ نہیں ہے سونی؟ جی پاکستان۔ جی کیڑی جگہ؟ جی ڈڈیال۔ امی کی پتہ لگی کہ اسی ماڑے علاقے نہیں۔ اچھا تے دوستو کیا پوچھنا چاہنے ہو؟ جی ایک طبیعت تھوڑی رہنی اچھا درد تے اس نے واسطے کوئی دوائی کندی نے؟ جی دوائی 5-6 سال
डॉक्टर कोई तो कोई अच्छा, लेकिन दवाइयां नाल कोई असर नहीं होना पिया? जी को नहीं कोई फर्क पैना। अल्लाह आसानी पैदा करे जी। तुसां प्रोग्राम तकने रहो, मैं इंशाल्लाह बयान करना जी। तो दूई गल पुछनी, टेस्ट ना पा 8-7 साल तुसां दी आवाज मिकी बड़ी कट कट के आ रही है, मिकी को नहीं समझ लगनी भी तुसां क्या बाणे पियो। जी मैं वाणिया में मैं ड्राइविंग टेस्ट पास। अच्छा, तो गड्डी कोने पास की थी? जी को नहीं 8 साल हो गए, तो काफी पैसे भी लाए थे। हिम्मत ने की थी फिर? नाल पैनी कोई जाने, पैन कोई जाने हो जी। घबराहट इंशाल्लाह दुआ भी करसा अल्लाह इस घबराहट की दूर करन, ते तुसें ड्राइविंग टेस्ट विच भी अल्लाह कामयाबी देन, ते जिंदगी ने टेस्ट विच भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सा की कामयाब फरमान। सा प्रोग्राम तकने रहो, मैं बयान करसा इंशाल्लाह। आमीन शाह जी। टमाटर टेस्ट जरिया बुक होया वा, मैं दुआ करना माड़ी जितने नाजरीन तकने पे ना, मैं सारे की आखसा तुसां वास्ते दुआ करसन इंशाल्लाह, सब मिल के तुसां वास्ते दुआ करसा जी। शुक्रिया अल्लाह आपका जी, शुक्रिया जी, तुसां ना बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम तकने रहो, मैं बयान करसा इंशाल्लाह जी। ठीक है, खुदा। शुक्रिया मेरी बहन रुखसाना बीबी तशरीफ़ लाने के लिए, आपकी सेहतियाबी के लिए मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शफ़ाए कामिला अजला नसीब फरमाए। आप फरमा रही हैं कि आपकी 5-6 साल से तबीयत ख़राब रहती, इससे भी ज़्यादा टाइम है, ये फिज़िकली प्रॉब्लम है। आप अपनी हेल्थ का जो टेस्ट वगैरह हैं वो डॉक्टर से करवाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत अता फरमाए। शिफा के जो तावीज़ हैं वो आप मंगवा सकती हैं। जो मोबाइल नंबर है स्क्रीन पे मौजूद है, जिस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है 321 जिसके एंड पे आ रहा है, उसके ऊपर कॉल करके तो आप तावीज़ के लिए अपनी बात कर सकती हैं। और इसके अलावा मेरी बहन अदद के हिसाब से आपके लिए ज़बरदस्त एक्वा मैरीन पहनना इंतहाई मुबारक साबित हो सकता है। उसका वेट होना चाहिए 9 से 11 कैरेट तक आप पहन सकती हैं। और नमाज फ़जर के बाद रोज़ाना से आप पढ़ा करें। आप नोट फरमा लें, मैं अभी जो वज़ाइफ देने लगा हूँ और ये वज़ाइफ आपने कंटिन्यूस जारी रखें। पारा नंबर 13 सूरह रात की आयत नंबर 9, ये 32 टाइम 32 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़ के पानी पे दम करके वो पानी पिएं। 7 टाइम आयतुल कुर्सी 4 कुल पढ़ के भी अपने ऊपर दम कर लिया करें। रात सोने से पहले सूरह फलक सूरह वन्नास ये 3 टाइम पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत कामिला अता फरमाए और ड्राइविंग टेस्ट में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए और ज़िंदगी के टेस्ट में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह दोनों जहानों की मेरी बहन को खुशियाँ अता फरमाए। शिफा के तावीज़ जो है वो मंगवा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है ये इख्तिताम पजीर हो रहा है। सब मिल के हम अल्लाह की बारगाह में दुआ और इल्तिजा करते हैं और इंशाअल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी वेडनेसडे की जो रात है 11:30 बजे दोबारा। अल्लाह के करम से दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीला जलीला से अंबिया इकराम, अहले बैत अज़ाम, सहाबा इकराम, हुजूर के वालिदैन करीमैन, अज़वाज मुतहहरात, 5 तन पाक खुलफाए राशिदीन, शहीदान करबला, शहीदान बदर, शहीदान उहुद के वसीला से, ताबीन तबा ताबीन औलिया कामिलीन के वसीला से, उलमा सालिहीन के वसीला से अल्लाह हमारी आज की इस काविश को दर्जे कबूलियत अता फरमा। मेरे जितने भी भाई बहन इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए, जो घरों में बैठ के चाहत मोहब्बत और अकीदत के साथ प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह खाली दामन फैलाए तेरी बारगाह में बैठे हैं। अल्लाह सबके दामन मुरादों से भर दे। अल्लाह सबको नूर ईमान अता फरमा। अल्लाह अपने इश्क मोहब्बत वाली ज़िंदगी अता फरमा, अपनी याद वाली ज़िंदगी अता फरमा। जिन बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, माओं ने, बहनों ने दुआओं के लिए कहा, अल्लाह उनकी इल्तिजाओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन।